بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قال اللہ کی طرف سے آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران کا 19واں رکوع اور چوتھے پارے کا 10واں رکوع پیش کروں گا۔ پہلے اس رکوع کا مختصر ترجمہ اور مختصر سی گرامر ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی میں تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ لقد تحقیق سمع اللہ سن لیا اللہ تعالیٰ نے، قول الذین قالوا، قول الذین ان لوگوں کا قول، قالوا جنہوں نے یہ کہا، کیا کہا آگے آ رہا ہے، ان اللہ فقیر کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، محتاج ہے، ونحن اغنیاء اور ہم غنی ہیں۔ غنی کی جمع اغنیاء آتی ہے، جیسے شریف کی جمع اشرفا ہے، اور بہت سارے الفاظ ہیں افعلہ کے وزن پر جو جمع آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فقیر ہیں اور ہم غنی ہیں۔ سنکتبو، سا کا معنی عن قریب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنکتبو ما قالوا، عن قریب ہم لکھیں گے وہ چیز جو انہوں نے کہی یا وہ بات جو انہوں نے کہی، وقتلہم اور ان کا قتل کرنا، الانبیاء انبیاء کو، بغیر حق بغیر حق کے، اس کو کہتے ہیں قید اتفاقی، یعنی انبیاء کا قتل کبھی بھی حق کے ساتھ نہیں ہو سکتا، ہمیشہ ناحق ہی ہوتا ہے۔ تو جو لوگ قرآن کے اسلوب سے واقف نہیں ہیں وہ ان کے لیے یہ فرق کرنا مشکل ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو اللہ نے قید لگائی ہے کہ ناحق قتل کریں گے، یا وہ ناحق انبیاء کو قتل کرتے تھے تو کیا حق کے ساتھ بھی انبیاء قتل ہوتے ہیں؟ تو یہ جو قرآن کا ایک اسلوب ہے، قرآن بعض دفعہ ایسی شرطوں کا ذکر کرتا ہے کہ جو اس شرط کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اس عمل کا لازمی جزو ہے، لازمی حصہ ہے۔ تو قتلہم الانبیاء، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لکھیں گے ان کا انبیاء کو قتل کرنا ناحق، یعنی ناحق جیسے کہ انہوں نے قتل کیا ہے۔ وَنَقُولُ اور ہم ان سے کہیں گے، ذُوقُوا چکھو، ذُوقُوا ذائقہ سے نکلا ہے، ذُق کا معنی چکھو، ذاقہ یذوقُ نصر ینصرُ کی طرح ذوقہ یذوقُ تھا اصل میں، اور اس کا امر آئے گا ذُق اور جمع آئے گی ذُوقُوا۔ وَنَقُولُ اور ہم ان سے کہتے ہیں، ذُوقُوا چکھو تم عذاب الحریق، آگ کا عذاب۔ حریق یعنی حرق عربی میں جلانے، عربی میں جلانے کو کہتے ہیں، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ شاید آج کل تو اردو میں یہ فزکس وغیرہ نہیں پڑھائی جاتی، انگلش میں ہی ہے، لیکن جو اردو میں فزکس ہے اس میں آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا عمل احتراق، تو حرق یا احتراق کا معنی جلنا۔ ذوقوا عذاب الحریق، جلتی آگ کا عذاب تم چکھو، ذالک یہ سب کچھ، بیما اس لیے ہوا ہے، قدمت ایدیکم، قدمت کا معنی آگے بھیجنا، پہلے کئی بار یہ لفظ گزر چکا ہے، قدام آگے کو کہتے ہیں، قدمہ یقدمو، سبح یسبحو کی طرح، قدمت آگے بھیجا ہے، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، یہ سب ان اعمال کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ، لیسا نہیں ہے، بظلام ذرا بھی ظلم کرنے والا، للعبید اپنے بندوں کے ساتھ۔ عبید عبد کی جمع ہے، عبد بندے کو کہتے ہیں، عبید اس کی جمع آتی ہے، عباد بھی جمع آتی ہے، عبید بھی آتی ہے۔ الذین قالوا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا، ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے، عہد الینا ہم سے یہ عہد لیا ہے، ہماری طرف یہ عہد کیا ہے، یعنی ہم سے ایگریمنٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ اصل میں تھا ان لا، یعنی اس بات کا عہد لیا ہے کہ لا نؤمن لرسول کہ ہم کسی بھی رسول پر ایمان نہ لے کر آئیں، حتیٰ یہاں تک کہ یأتینا، یأتیا یضربہ کی طرح ہے، نا کا معنی ہمیں، یأتینا بقربان یہاں تک کہ لے آئے ہمارے پاس کوئی قربانی، قربان کا معنی قربانی، تأکلوہ النار کہ کھا لے اس کو آگ، اکل یأکلو نصر ینصر کی طرح کھانا، یعنی وہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہم سے عہد کیا ہے کہ ہم کسی بھی پیغمبر پر اس وقت تک ایمان نہ لے کر آئیں جب تک کہ وہ کوئی ایسی قربانی پیش نہ کر دے جس کو آگ کھا لے۔ قل کہہ دیجئے، قد جاءکم رسل من قبلی آ چکے ہیں تمہارے پاس پیغمبر، رسول کی جمع رسول، من قبلی مجھ سے پہلے، بالبینات واضح دلائل لے کر، وبالذی اور اس چیز کو لے کر بھی، قلتم جس کا تم نے تذکرہ کیا ہے، جو تم نے کہا ہے، فلیما تو پھر کیوں، فا کا معنی تو، لما کا معنی کیوں، وائے، قتلتمو ضربتمو کی طرح، قتلتموہم تو تم نے کیوں قتل کیا ان پیغمبروں کو، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے، فَإِن پس اگر، کذبوک یہ جھٹلائیں آپ کو، کذب یکذب، سبح یسبح کی طرح جھٹلانا، تکذیب کرنا، پس اگر یہ تکذیب کریں یا جھٹلائیں آپ کی،
فقد تو تحقیق کذب رسول من قبلک جھٹلائے گئے ہیں بہت سے پیغمبر من قبلک آپ سے پہلے، جاؤ وہ جو پیغمبر تھے وہ آئے تھے بالبیناتی واضح دلائل کے ساتھ، والزبری اور صحیفوں کے ساتھ، زبر صحیفوں کو کہا جاتا ہے، والکتاب المنیر اور کتاب کے ساتھ المنیر روشن، نور سے نکلا ہے، نور کو کہتے ہیں منیر چمکنے والی روشن کتاب۔ کلو نفس ہر نفس نے ذائقۃ الموت موت کا ذائقہ چکھنے، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ ذائقہ عربی میں کہتے ہیں چکھنے والی کو، ذائق چکھنے والا، ذوق کہتے ہیں یعنی چکھنے کو، کہتے ہیں نا آپ کا یہ ذوق نہیں ہے، کیا مطلب آپ کو یہ اس کی لذت کا یا اس کا ادراک نہیں ہے آپ کو، یا آپ کی طبیعت میں یہ چیز نہیں ہے، تو ذوق سے نکلا۔ اردو میں یہ لفظ ذائقہ استعمال ہوتا ہے بہت کثرت سے، تو ذائق قاتل کی طرح، قاتل کا معنی قتل کرنے والا، ذائق کا معنی چکھنے والا، قاتلہ قتل کرنے والی عورت، تو ذائقہ چکھنے والی عورت۔ تو نفس کا جو لفظ ہے عربی میں چونکہ مؤنث ہے اس لیے اس کے لیے ذائق کی بجائے ذائقہ کا لفظ استعمال کیا۔ کلو نفس ہر نفس نے ذائقۃ الموت ہر نفس جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ وَإِنَّمَا اور بے شک تم توفون عطا کیے جاؤ گے، وفا سے نکلا، اس کو میں کئی دفعہ ڈیفائن کر چکا ہوں، اس لفظ کو کی پوری ترکیب میں بتا چکا ہوں آپ کے سامنے۔ توفون تم پورے چکائے جاؤ گے، اجورکم تمہارا اجر، یعنی تمہیں پورا تمہارا اجر دیا جائے گا یوم القیامہ قیامت کے دن۔ فمن پس جو شخص زحزح عن النار بچا لیا گیا جہنم کی آگ سے، سورہ بقرہ میں یہ لفظ آیا تھا نا وما هو بمزحزحہ من العذاب، وہاں میں نے اس زحزح کے لفظ کی پوری تفصیل بیان کی تھی۔ فمن پس جو شخص زحزح عن النار جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز تو تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ فوز کامیابی کو کہتے ہیں، فازہ اصل میں تھا فوازہ ضربہ کی طرح۔ وما الحیات الدنیا اور نہیں ہے دنیاوی زندگی الا مگر صرف متاع الغرور دھوکے کا سامان، غرور دھوکے کو کہتے ہیں، اور غرور دھوکہ دینے والا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا مغرور، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے بڑا مغرور آدمی ہے، تو مغرور کا کیا مطلب؟ جیسے مقتول کا معنی جس کو قتل کیا جائے، تو مغرور کا معنی جس کو دھوکہ دیا جائے۔ تو عربی میں مغرور کا معنی کچھ اور ہے، اردو میں کچھ اور ہے۔ عربی میں کا مطلب ہے کہ جو دھوکہ کھایا ہوا آدمی ہوتا ہے، اردو میں ہم مغرور اس لیے کہتے ہیں کہ جو متکبر ہوتا ہے نا وہ بھی اصل میں دھوکے میں ہوتا ہے، انسان کی اوقات بھول جاتا ہے انسان، اور شیطان کی طرف سے دھوکے میں آ کے وہ بہت بڑا اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے، تو اس لیے ہم اردو میں اس کو مغرور کہتے ہیں۔ تو یہ عربی سے ہی لفظ کنورٹ ہوا ہے اور عربی سے ہی یہ منتقل ہو کر اردو میں آیا ہے، لیکن عربی میں کسی اور سینس میں استعمال ہونے لگا ہے اور اردو میں کسی اور سینس میں۔ لَتُبْلَوُنَّ تم ضرور بضرور آزمائے جاؤ گے، بلا آزمانے کو کہتے ہیں۔ تبلو تنصرو یا تضربو کی طرح، لام تاکید کے لیے، تبلون نون بھی تاکید کے لیے ہے، تم ضرور بضرور آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم اپنے اموال میں بھی یعنی مالوں میں بھی، وانفسکم اور اپنی جانوں میں بھی، ولتسمعن واو کا معنی اور لام تاکید کے لیے، تسمعو سنو گے تم، نون آگے جو لگا ہے یہ بھی تاکید کے لیے، یعنی اور تم ضرور بضرور سنو گے، من الذین ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم تم سے پہلے، ومن الذین اور ان لوگوں سے بھی، اشرکوا جنہوں نے شرک کیا۔ تو ان دونوں طبقوں سے تم کیا سنو گے؟ اذن کثیرہ، اذا تکلیف کو کہتے ہیں، کثیرہ کا معنی کثیر، یعنی تم ان لوگوں سے جو اہل کتاب ہیں اور مشرکین ہیں ان سے بہت زیادہ تکلیف تمہیں سننے کو ملے گی۔ وَإِن تَصْبِرُوا اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ تو بے شک یہ بات، من عزم الامور ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے، یعنی بہت ہمت کی بات ہے یہ۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے لیا، میثاق الذین ان لوگوں سے عہد، مضبوط عہد، اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی، کیا عہد لیا؟ آگے آ رہا ہے، لَتُبَيِّنُنَّهُ تبینو تصرفو کی طرح ہے، تسبحو کی طرح ہے، لام تاکید کے لیے، اور آخر میں جو نون مشدد ہے وہ بھی تاکید کے لیے۔ لَتُبَيِّنُنَّ تم ضرور بالضرور کھول کے بیان کرو گے، ہو اس کتاب کو، ہو ضمیر کتاب کی طرف لوٹ رہی ہے کہ تم ضرور بالضرور کھول کے بیان کرو گے اس کتاب کو، للناسی لوگوں کے لیے، ولا تکتمونہ اور تم نہیں چھپاؤ گے اس کتاب کو۔ تکتمونہ کتمان سے ہے، کتمان حق اردو میں استعمال ہوتا ہے، حق کو چھپانا، تکتمونہ تنصرونہ کی طرح،
فنبذوہ، فا کا معنی پھر، یا تو نبذو، نبذ کہتے ہیں پھینکنے کو، یہ لفظ بھی پہلے استعمال ہو چکا ہے. اگر آپ شروع سے لیکچر سنتے آ رہے ہیں نا اور یہ ایک ایک ورڈ کو آپ یاد کر رہے ہیں تو انشاءاللہ نیا ورڈ بہت ہی کم ہے، یعنی چند گنے چنے الفاظ ہوں جو قرآن مجید میں نئے آئے ہیں، آپ کو وہ پرانی ویکیبسی آپ کے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائیں گی. فنبذوہ، تو انہوں نے پھینک دیا، ہو اس معاہدے کو، وراء ظہورہم، وراء کا معنی پیچھے، ظہور یہ ظہر کی جمع ہے، ظہر کہتے ہیں پشت کو، ظہور اس کی جمع. انہوں نے پھینک دیا یہ معاہدہ اپنی پشتوں کے پیچھے، واشتروا بہ، اور خرید لیا اس ایگریمنٹ کے بدلے میں، ثمناً قلیلا، بہت تھوڑا سا سامان، یعنی تھوڑا سا مول، ثمن کہتے ہیں جو کسی بھی چیز کی قیمت کو کہا جاتا ہے، تو بہت تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں یہ معاہدہ انہوں نے بیچ ڈالا. فبئس ما، بہت ہی بری ہے وہ چیز، یشترون، جس کو یہ خرید رہے ہیں، یعنی اللہ کے ایگریمنٹ کو بیچ کر دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے میں یہ بہت تھوڑی چیز خرید رہے ہیں اور بہت بڑا سودا کر رہے ہیں. یہ لا تحسبن، آپ ہرگز گمان نہ کریں، یہ لا تحسبن یحسبن کئی بار استعمال ہو چکا ہے. لا تحسبن، آپ ہرگز گمان مت کریں، الذین، ان لوگوں کو، یفرحون، جو خوش ہوتے ہیں، فرحت سے نکلا یہ لفظ، بما اتو، ان کاموں پر جو انہوں نے کیے ہیں. اتو کا معنی آنا، اتو اصل میں اتیو تھا تو قانون لگ کے اتو بن گیا. آپ ہرگز گمان مت کریں ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں اپنے اعمال پر، یہاں بد اعمالی مراد ہے یعنی برے اعمال پر. وَيُحِبُّونَ، اور محبت کرتے ہیں یا پسند کرتے ہیں، یحبون اصل میں تھا یحببون، یکرمون کی طرح، اور پسند کرتے ہیں کس بات کو، ان یحمدو، اس بات کو کہ یحمدو، ان کی تعریف کی جائے. یحمدو پیسو وائس ہے، یحمدو، حمیدہ یحمدو کا معنی تعریف کرنا، یحمدو تعریف کیا جانا، یعنی یہ پسند کرتے ہیں یہ بات کہ ان یحمدو، کہ ان کی تعریف کی جائے، بما، ان چیزوں پر، لم یفعلوا، جو انہوں نے کیے نہیں ہیں، یعنی ان کاموں پر ان کی تعریف کی جائے جو کام انہوں نے کیے نہیں ہیں. فلا تحسبنہم، پس آپ ہرگز گمان نہ کریں ان لوگوں کو، بمفازۃ من العذاب، عذاب سے چھوٹنے کا. مفازہ کامیابی کو کہتے ہیں اور عذاب سے چھوٹنا بھی ایک کامیابی. تو آپ ہرگز گمان نہ کریں ان کے بارے میں کہ یہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی حکومت. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. یہ تو اس رکوع کا لفظی ترجمہ اور مختصر سی گرامر ہوئی. اب میں انشاءاللہ اس کی تفسیر پیش کرتا ہوں. پچھلے رکوع کے آخر میں یہ بات ذکر ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب دوسرے مقامات پر یہ آیات نازل کیں، اور خاص طور پر جہاد کے بارے میں، کیونکہ غزوہ احد کا پہلے تذکرہ گزرا ہے، تو جب تک جہاد میں آپ جو ہے وہ معاشی لحاظ سے مضبوط نہیں ہوتے اور جہاد میں آپ اپنے سرمایہ کا ایک بہت بڑا حصہ صرف نہیں کرتے، تو جہاد میں کامیابی بہت مشکل ہے، کیونکہ جہاد میں ایک بہت بڑا سرمایہ چاہیے زخمیوں کے علاج کے لیے اور اسلحہ خریدنے کے لیے اور جنگی تیاری کے لیے. تو یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں قرض چاہیے. قرآن میں ہے نا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرضہ دے. تو اس پر انہوں نے استہزاء کیا، قرآن کی آیات کا مذاق اڑایا کہ اللہ تعالیٰ کیا فقیر ہیں جو ہم سے قرضہ مانگ رہے ہیں. مطلب یہ کہ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ اللہ فقیر نہیں ہے، یہ تو یہودی بھی مانتے تھے، لیکن قرآن مجید کے اس طرز کلام پر طنز کرتے تھے کہ قرضہ تو وہ مانگتا ہے جو بیچارہ مستحق اور غریب ہوتا ہے. تو قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قرضہ دو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گویا یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے، بلکہ یہ قرآن مجید کی آیات جو اصل میں ترغیب دینے کے لیے تھیں ان کو غلط رخ پہ لے کے جا رہے تھے. قرآن نے جو یہ اسلوب اختیار کیا کہ کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے، تو یہ محض ایک ترغیب دینے کے لیے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہو گیا یا اسے قرضوں کی ضرورت ہے. تو یہ تعبیر کا فرق ہے، اور یہودی خوب جانتے تھے کہ یہ بلاغت کا ایک طریقہ ہے، لیکن ان کو ہمیشہ نیگیٹو سوچنا اور ایک چیز کے دو مطلب نکلتے ہیں تو اسے غلط رخ پہ لے کے جانا یہ ان کی عادت تھی. ایک پروپیگنڈے کا موقع ملا تو انہوں نے یہ طنزیہ جملے کہنا شروع کیے اور چبھتی بھی باتیں کہنا شروع کی کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. تو یعنی یہ ظاہر ایک استہزاء ہے، ایک مذاق ہے دین کے ساتھ. اللہ نے ان کے قول کو ذکر کیا اور ان کے لیے وعید نازل ہوئی. فرمایا لقد سمع اللہ، تحقیق سن لی ہے اللہ تعالیٰ نے، قول الذین قالوا، ان لوگوں کا قول جنہوں نے یہ کہا، ان اللہ فقیر، کہ اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم غنی ہیں.
سنکتب ما قالوا، اللہ فرماتے جو یہ کہہ رہے ہیں ہم لکھ رہے ہیں سب، اس کا قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ اور اس سے بھی بڑے بڑے جرائم یہ کر چکے ہیں ماضی میں۔ وہ کیا جرم تھا؟ قتلہم الانبیاء بغیر حق، بغیر حق کے یعنی ناحق انبیاء کا قتل کرنا، جو ان کے باپ داداؤں نے کیا ہے تو اس کی بھی سزا ان کے باپ داداؤں کو ملے گی۔ یہ سارے جرائم ہم لکھ رہے ہیں۔ وَنَقُولُ، اور قیامت کے دن ہم کہیں گے ذُوقُوا عذاب الحریق، چکھو تم جہنم کی آگ کا عذاب۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وعید تو نازل کی مگر اس اشکال کا جواب نہیں دیا، اس لیے کہ یہ اشکال بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تعبیرات کا اختلاف ہے، اس سے حقیقت مراد نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کو قرضہ دیا جائے، تو اس لیے ایک بیہودہ سوال تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بیہودہ اشکال اور بیہودہ اعتراض کا جواب نہیں دیا۔ فرمایا ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ جب عذاب ہوگا تو کہا جائے گا یہ تمہارے ہی اعمال کا بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتے، تمہاری برائیاں ایسی تھیں اور بدعمالیاں ایسی تھیں جن کی وجہ سے تمہیں عذاب دیا جا رہا ہے۔ دوسری برائی یہودیوں میں کیا تھی؟ وہ یہ کہتے تھے کہ پیغمبر پہلے بہت سارے آئے ہیں کہ جن کا ایک معجزہ یہ تھا کہ انہوں نے جانور قربانی کر رکھا اور آسمان سے آگ آئی اور اس قربانی کے جانور کو کھا گئی، تو وہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ معجزہ ظاہر کیوں نہیں کر رہے؟ اور ایک جھوٹ انہوں نے یہ باندھا کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ جب تک کوئی پیغمبر یہ معجزہ ظاہر نہ کریں، یہ جو قربانی والا اور آگ آسمان سے آگ والا، تو اس وقت تک ایمان نہ لے کر آؤ۔ تو یہ بات خود غلط تھی کہ اللہ نے کہیں بھی ایگریمنٹ ان سے نہیں کیا تھا۔ اسی کا قرآن میں اللہ نے جواب دیا کہ بہت سارے پیغمبر ہیں جو ان سے بھی بڑے بڑے معجزات اور دلائل لے کر آئے ہیں، تم ان پر ایمان لے کر نہیں آئے، اور یہ معجزہ بھی لے کر آئے جو تم کہہ رہے ہو، تم تو ان پر بھی ایمان نہیں لے کر آئے، تو تم خود اپنے دعوے میں جھوٹے ہو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ اللہ نے تم سے یہ ایگریمنٹ کیا ہو کہ اس قسم کا معجزہ کوئی پیغمبر دکھائے گا تو ایمان لاؤ گے، اور اس قسم کا معجزہ دکھائے گا تو ایمان نہیں لے کر آؤ گے۔ تو معجزہ کوئی بھی ہو، اگر وہ پیغمبر کی صداقت کی دلیل بن رہا ہے تو اس معجزے کو دیکھ کر پیغمبر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کو یعنی آسان لفظوں میں یوں کہا جائے گا کہ جو شخص دعویٰ کرتا ہے اس کے ذمے مطلق دلیل ہوتی ہے، خاص دلیل نہیں ہوتی۔ یعنی اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے میں نے دعویٰ کیا کہ فلاں نے میرے 1 لاکھ روپے کھائے ہیں اور میں 2 عادل گواہوں کو بھی پیش کر دوں، تو اب جس کے خلاف میں نے دعویٰ کیا ہے وہ یہ کہے کہ میں ان گواہوں کو نہیں مانوں گا، مجھے فلاں اور فلاں آدمی گواہی دے گا تو میں مانوں گا، تو ظاہر عدالت اس کو قبول نہیں کرے گی۔ عدالت کہے گی جو شخص دعویٰ کرتا ہے اس کے ذمے دلیل پیش کرنا ہے، دلیل سے اس نے گواہوں سے ثابت کر دیا کہ آپ کے ذمے پیسوں کی ادائیگی ہے، تو اب آپ جس قسم کی دلیل کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ دلیل پیش کرنا مدعی کے ذمے نہیں ہے، کیونکہ خاص وہ دلیل جو آپ مانگ رہے ہیں، دنیا کا کوئی بھی قانون اس کو تسلیم نہیں کرتا کہ جو دلیل آپ کہہ رہے ہیں وہی دلیل مدعی پیش کرے۔ مدعی اپنی مرضی کی بھی دلیل پیش کر سکتا ہے، بس اس کا دلیل ہونا ضروری ہے۔ تو انبیاء اپنی صداقت کے لیے معجزہ پیش کر سکتے ہیں، آپ کے مطلب کا معجزہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ معجزہ جو انسان جس سے عاجز ہو، جو صرف اللہ کی قدرت کی دلیل ہو اور اس بات کی دلیل ہو کہ اللہ اس پیغمبر کے ساتھ ہیں، تو کسی بھی نوعیت کا معجزہ ہوگا تو اس پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ آپ اپنے مطلب کا معجزہ نہیں مانگ سکتے۔ اسی کا قرآن نے جواب دیا، فرمایا الذین قالوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا ان اللہ عہد الینا، کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے، اللہ نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار، کہ ہم کسی بھی پیغمبر پر اس وقت تک ایمان نہیں لے کر آئیں گے جب تک کہ وہ ایسی قربانی پیش نہ کر دیں جس کو آسمان سے آگ آ کے کھا جائے۔ حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ نے کہیں ایگریمنٹ نہیں لیا، مگر قرآن میں ایک الزامی جواب دیا گیا ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، بالفرض اللہ نے اگر تم سے ایسا ایگریمنٹ لیا ہے تو پھر بہت سے پیغمبر اس سے بھی بڑھ کر معجزے لے کر آئے ہیں اور یہ والا معجزہ بھی لے کر آئے ہیں جو تم کہہ رہے ہو، لیکن تم تو ان پر بھی ایمان لے کر نہیں آئے، تو یہ اس کی علامت ہے کہ تمہارا مقصد محض ضد ہے، محض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار ہے، تمہارا مقصد دلیل کی اتباع نہیں ہے۔ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، کہ میرے سے پہلے بہت سے پیغمبر آ چکے ہیں واضح دلائل لے کر، وبالذی قلتم، اور وہ معجزہ لے کر بھی جو تم کہہ رہے ہو، یعنی جانور پیش کرنا اور آسمان سے آگ کا کھانا، یہ والا معجزہ بھی تو بہت سے پیغمبر لے کر آئے ہیں، فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، تو تم نے ان پیغمبروں کو قتل کیوں کیا؟ یعنی انکار تو دور کی بات، تم نے تو باقاعدہ جرت کر کے ان کا قتل کیا ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ تم یہ جو دعویٰ کر رہے ہو کہ اللہ نے ہم سے یہ ایگریمنٹ لیا ہے، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو تمہارے باپ دادا ایسے پیغمبروں کو قتل کیوں کرتے آئے ہیں؟ ظاہر ہے یہ جو ایگریمنٹ تم ذکر کر رہے ہو یہ بھی تو تم نے اپنے باپ دادا سے ہی سنا ہے، تو اپنے ہی باپ دادا سے تم پوچھتے کہ پھر انہوں نے ایسے انبیاء کو قتل کیوں کیا جو یہ معجزہ لے کر آئے تھے،
یہ اس کی علامت ہے کہ تمہارا مقصد معجزوں کا انکار ہے اور انبیاء کا انکار ہے. تمہارا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم دلیل تمہارے سامنے آئے گی تو تم ایمان لے آؤ گے. فَإِن كَذَّبُوكَ، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہیں کہ ان دلائل کو سننے کے بعد بھی اے نبی اگر یہ آپ کا انکار کریں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ غم نہ کریں، اس لیے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کا انکار کیا گیا ہے. قَدْ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ، وہ پیغمبر بڑے بڑے معجزات لے کر آئے تھے. وہ زبوری اور آسمانی صحیفے بھی تھے ان کے پاس جس میں خوبصورت تعلیمات تھیں. والکتاب المنیر، اور روشن کتاب لے کر بھی آئے تھے. پوری آسمانی کتابیں لے کر انبیاء آئے ہیں ان سے پہلے، اور بڑے بڑے معجزات لے کر آئے ہیں. تو ان پیغمبروں کا انکار ہوا ہے، تو آپ کا بھی اگر انکار ہو گیا تو یہ غم کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ دنیا میں ہمیشہ دو فریق رہیں گے، کچھ ماننے والے ہوں گے، کچھ نہ ماننے والے ہوں گے. تو آپ غم نہ کریں اور اپنے مشن کو جاری رکھیں. اس قسم کی آیات کو تسلیہ کہا جاتا ہے، یعنی تسلی کے جملے ہیں. قرآن میں جگہ جگہ یہ ملیں گے ایمان والوں کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کل نفس ذائقۃ الموت. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ تو جنگ جاری رہے گی اور نہ ماننے والے اس قسم کے الٹے سیدھے اعتراضات کرتے رہیں گے، تو ہمارا بنے گا کیا؟ تو اللہ نے جواب دے دیا کہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چلنا ہے، چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا بدلہ تمہیں دے دیا جائے گا. تو جو اسلام پر اور اہل حق پر اس قسم کے اعتراضات کر رہے ہیں ان کا اصل بدلہ آخرت میں ملے گا. اور اللہ نے کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار بیان کر دیا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ ہے حقیقت میں کامیاب. تو لہذا تم وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور فرمایا دنیا کی زندگی دھوکے کا گھر ہے. تو کیا مقصد ہے کہ جو کافر ہے، اسلام دشمن ہے، وہ اس قسم کے الٹے سیدھے اعتراضات کر کے اسلام کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ دنیا میں اس کی سرداری اور اس کی عیاشی نہ چھوٹے. تو اللہ نے بتا دیا جس دنیا کے پیچھے تم اسلام کی مخالفت کر رہے ہو یہ دھوکے کا گھر ہے. ایک دن موت آئے گی، تمہیں ختم کر دے گی، اور پھر قیامت کے دن تمہیں اعمال کا حساب و کتاب دینا پڑے گا. مسلمانوں کو اس میں تسلی ہے اور اسلام دشمنوں کو اس میں ڈراوا ہے. مسلمانوں کو تسلی یہ ہے کہ اگر تمہیں دنیا میں کامیابی نہیں بھی ملتی تو حقیقی کامیاب وہ ہے جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا. اور غیر مسلموں کو اس میں ڈراوا ہے، دھمکی ہے کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کر کے دنیا میں کچھ پنپ بھی گئے اور کچھ حکومت اور دولت اور وجاہت تم نے حاصل کر بھی لی، تو اصل کامیابی کیا ہے؟ جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا. یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے. اس سے دھوکے میں پڑ کے کہیں اس کی کامیابی کو تم حقیقی کامیابی سمجھنا شروع نہ کر دو. اور پھر ایک اور تسلی ہے صحابہ کرام کے لیے کہ جو اس قسم کی باتیں سن کے پریشان ہوتے تھے یہود و نصارہ کی طرف سے، بار بار نبی بھی پریشان ہوتے تھے اور صحابہ کرام بھی. تو اللہ نے فرمایا کہ پریشان مت ہو. کیوں؟ یہ تو اللہ کا اصول اور ضابطہ ہے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، فرمایا تم ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مال میں بھی اور اپنی جان میں بھی. تمہیں تمہاری جانوں میں بھی نقصان ہوگا اور تمہارے مال کا بھی نقصان ہوگا. اور یہ بھی بتایا کہ تم سے یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائیں گے بھی. تو آج مسلمانوں پر یا دینداروں پر آزمائش آتی ہے تو وہ مایوس ہونے لگتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم یہ جو آزمائشیں ہیں نا یہ ایمان کا حصہ ہیں. اور باطل لوگوں کی طرف سے الٹے سیدھے تانے، آپ دیکھ لیں فیس بک پہ کوئی آپ اچھی تقریر شیئر کریں تو اہل باطل کی طرف سے کیسے الٹے سیدھے اس پہ تانے سننے کو ملتے ہیں اور الٹے اعتراضات. کوئی بھی ٹاپک میں تو دیکھتا ہوں کہ آپ کی کوئی بھی کلپ بنا کے جب آپ لے کر جائیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں، وہ آپ کی بات کا مطلب بھی جانتے ہیں اور آپ کی بات کا مطلب بھی سمجھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ کی بات کو غلط رخ پہ لے کے جائیں گے. جو دعویٰ آپ نے کیا نہیں ہے آپ کے کلام سے وہ چیزیں نکالنا شروع کر دیں گے اور پھر الٹے سیدھے کمنٹس اور گالیاں. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اہل حق کو اہل باطل کی طرف سے بہت کچھ سننے کو ملے گا الٹا سیدھا، اور بتایا کہ ایسے موقع پہ تم نے شریعت پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے، کیونکہ صبر کرو گے اور تقوی والی راہ اختیار کرو گے تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. اور واقعی بڑے حوصلے کا کام ہے. انسان جب ایسی چیزیں سنتا ہے تو اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ جہالت کا جواب جہالت سے دے، لیکن اگر آپ صبر کی راہ اختیار کریں گے تو اس میں انشاءاللہ کامیابی ہے. اور ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ نے اہل کتاب سے یہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ تم اس قرآن کو اس تورات اور انجیل کو، اللہ کی کتاب کو کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کرو گے. تو یاد رکھیے انہوں نے تو اس معاہدے پر عمل نہیں کیا. اب یہ ایگریمنٹ اللہ کا اہل اسلام کے علماء سے ہے. اب علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن مجید کو
کھول کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کریں بغیر کسی مصلحت اور اس کا شکار ہوئے. جیسے بہت سے لوگ زمانے کے تغیرات اور احوال سے اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ قرآن کی آیات ہی کو توڑ موڑ کے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جو ہے جیسا ہے ایز اٹ از لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے, چاہے لوگ وہ آیات سن کر خوش ہوں یا وہ آیات سن کر غمزدہ ہوں. علماء کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کے مضامین کو کھول کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کریں. اور یہ بھی پتہ چلا کہ اپنی برائیوں پہ خوش ہونا یہ بہت بڑی وعید ہے اس پر, جیسے کہ اس رکوع میں اللہ نے بیان کیا. اور یہ بھی پتہ چلا جو اچھے کام ہم نے نہیں کیے ان کی اپنی طرف نسبت کر کے یہ چاہنا کہ لوگ ہماری تعریف بھی کریں یہ بھی بڑے عذاب کا کام ہے. اب آپ دیکھ لیے بعض ہماری سیاسی جماعتیں کام کسی اور نے کیا ہوتا ہے مگر وہ سیاسی جماعتیں اس کام کو اپنے کھاتے میں ڈال کر پھر پبلک کے سامنے اپنی تعریفیں کرواتے ہیں کہ دیکھو ہم نے یہ سڑکیں بنائی, ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا, حالانکہ انہوں نے نہیں کیا ہوتا. تو یہ جھوٹ پلوت پر پورا نظام ہمارا معاشرہ چل رہا ہے کہ کام کوئی اور کرتا ہے اور کیش کوئی اور کرا لیتا ہے, اور پھر کیش کرا کے لوگ یہ چاہتا بھی ہے کہ لوگ میری تعریفیں بھی کریں. تو اپنے یعنی جھوٹی تعریفیں اپنی کروانا لوگوں سے, اس کے بارے میں قرآن مجید کی شدید وعید ہے کہ ایسے لوگ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ رکوع تھا اور یہ آیات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے جن کی مختصر تفسیر بیان کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رکوع میں ہمیں جو بھی اسباق ملتے ہیں اللہ تعالیٰ دل و جان سے ہمیں ان کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.